Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. دین کی بات تو بڑی قیمتی بات ہے میرے بھائی, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اس سے زیادہ قیمتی باتیں آپ دنیا میں کہیں سن نہیں سکتے. اس سے زیادہ کا مطلب قرآن سے زیادہ. میرے بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی دعوت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دعوت ہے نہیں, چاہے میں ہوں یا کوئی بھی عالم ہو. اگر وہ قرآن کو ڈیفائن کر رہا ہے, اگر وہ دین کو ڈیفائن کر رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ آپ کو آپ کا مقصد حیات بتا رہا ہے. یہ چیز گوروں کے پاس نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے 7:37 پہ کیوں اٹھاؤں, 7:15 بجے وہ انگریز خاتون آئی تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, تو ان کو کلمہ پڑھانا وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے 7:35 ہو گئے. اب مجھے بھاگنے کی جلدی تھی. اب میں تو نہیں یہ کر سکتا تھا نا ان کو بول دوں کہ بعد میں آئیں, وہ بیچاری اسلام قبول کرنے آئی ہے. تو وہ 7:37 پہ وہاں سے اٹھاؤں میں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ واقعات میں جو بیان کر دیتا ہوں نا, وہ فلاں مسلمان ہوئی ہے اپریشیٹ کرنے کے لیے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک گوری وہ ایک مولوی کے پاس آ کے اسلام قبول کر رہی ہے, دعوت اس کو کسی اور نے دی ہے, میں نے نہیں دی دعوت, میرے تو پاس آ کے صرف کلمہ پڑھا ہے اس نے. دعوت اس کو جو بھی محرک ہے وہ تو کوئی اور ہے, یا خود اس نے اسٹڈی کی ہوگی, مجھے نہیں پتا وہ کیوں ہوئی, اس کی ریزن مجھے معلوم نہیں ہے. اس نے خود اسلام کا مطالعہ کیا یا یہ کہ اس نے کسی نے تبلیغ کی, یہ مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم بھی کم تھا تو میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا نہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے لوگوں سے پوچھتا ہوں, یار آپ کے پاس دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو گورا آپ سے لینے کے لیے آئے؟ گورا آپ سے کہ یار, آپ پاکستان سے کہ یار موبائل بنا کے دو یار ہمیں, اور مولویوں سے بولو وہ موبائل بنا کے دیں, تم لوگ موبائل بہت اچھا بناتے ہو. آئے گا گورا آپ کے پاس؟ چڈی بنیان بہت اچھا بناتے ہو آپ لوگ, ایک مثال دے رہا ہوں, آئے گا؟ وہ کہے گا آپ لوگ الو بہت اچھا بناتے ہو معذرت کے ساتھ. تو کون سی چیز ہے جو گورا ہم سے لے گا؟ کچھ ہے ہی نہیں. ہاں کچھ چیزیں ہیں, وہ سیالکوٹ میں کچھ کھیلوں کے سامان ہم اچھے بنا لیتے ہیں, وہ بھی گوروں کے دور سے ہم نے بنانا شروع کیے ہیں. گوروں نے تھوڑا بہت کچھ سکھایا تھا فٹ بال بنانا, تو انہوں نے دیکھا یہ تو ہم سے زیادہ اچھا فٹ بال بنا لیتے ہیں, بہت اچھا, یہ بندے کی فٹ بال بنا لیتے ہیں, تو پھر وہ ویسے والی فٹ بال بھی بہت اچھی بنا لیتے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کچھ دن پہلے ایک امریکن انگریز آیا ہوا تھا, اس کا بھی میں نے یوٹیوب پہ ڈالی تھی ویڈیو. اتنی بڑی داڑھی اس کی, بالکل دیکھنے میں پٹھان لگ رہا ہے, شلوار پہنی ہوئی ہے, قمیض پہنی ہوئی ہے, رنگ گورا, تو ایسا لگ رہا تھا. میں نے کہا شاید کے پی کے سے کوئی آیا ہے, تو انگلش بولنا شروع کی, پتہ چلا جی یہ تو یو ایس اے کا ہے, نیا نیا مسلمان ہوا ہے. وہاں یو ایس اے میں کسی پٹھان بھائی نے کے پی کے سے تعلق تھا ان کا, انہوں نے اس پہ محنت کی اور وہ کیا ہو گیا, مسلمان. تو بھائی وہ ورنہ ہمارے پاس ہے کیا؟ لیکن ایک چیز اگر گورا ہم سے لیتا ہے تو وہ کیا لیتا ہے؟ اسلام. یہ اس کے پاس بولو بھائی نہیں ہے, یہ ہے ہی نہیں اس کے پاس. اسلام لے گا آپ سے, مسائل آپ سے پوچھے گا. عربوں کو صبح شام برا بھلا کہتے ہیں, لیکن جب اسلام لیں گے تو عرب کے پاس چلے جائیں گے, سعودیہ چلے جائیں گے, پاکستانی علماء کے پاس آ جائیں گے, ہندوستان کے علماء کے پاس آ جائیں گے. ہانگ کانگ میں مفتی اعظم ہے یہاں پاکستانی, جو وہاں گورنمنٹ نے ان کو باقاعدہ مفتی اعظم بنایا ہوا ہے. روزانہ درجنوں اگر نہ بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ غیر مسلم ڈیلی بیسس پر ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے ہیں ہانگ کانگ میں, جو وہاں کے مقامی ہیں. کچھ چائنیز مسلمان دیے, تو اتنا تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنا اسپیڈ سے پھیل رہا ہے. لیکن یہ خبریں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, بہت تھوڑی بہت بتا دیا جاتا ہے کہ جی اتنے لوگ مسلمان ہو گئے, لیکن زیادہ یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس کا مطلب کہ وہ گورا بھی مانتا ہے کہ یار یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ اتنے بھی خالی نہیں ہیں جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو. بھائی کلچر آپ کے پاس ہے, لائف کیسے گزارنی ہے یہ آپ کو پتا ہے. گورے کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, کسی کے لائف اسٹائل کو دیکھ کے متاثر نہ ہو, اس کے ویژن کو دیکھ کے متاثر ہوا جاتا ہے. ایک آدمی کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے, بہت محنت کر رہا ہے, وہ رات کو جلدی سو جاتا ہے, وہ
صبح 4 بجے اٹھ کے جاگنگ کرنا شروع کرتا ہے جیسے چائنیز کرتے ہیں, ہارڈ ورکنگ, بہت محنت, کھانے پینے میں احتیاط, یہ اچھی بات ہے. لیکن ایک آدمی یہ سب کچھ کر رہا ہے, محنت کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے اور ٹریننگ لیتا ہے اور بہت زبردست طریقے سے, لیکن وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا اسمگلر ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, اس کو یہ سارے کام کرنے کے لیے اپنی صحت کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. اس کی اکثر بارڈر پہ فوجیوں سے لڑائی ہوتی ہے, صحیح ہے نا بھائی. دیکھو دنیا میں محنت کے بغیر تو چور بھی کامیاب نہیں ہوتا نا, محنت اور کچھ نہ کچھ اپنی لائف میں مینجمنٹ تو لانی پڑتی ہے, ڈاکو کو بھی لانی پڑتی ہے. اب اگر ڈاکو نے ڈکیتی ڈالنی ہے, اس کو پتہ ہے 1 کروڑ لے کے فلاں آدمی بینک سے نکلا ہے, اور ڈاکو جو ہے نا رات کو 3 بجے اس کو پتہ ہے کہ 3 بجے بندے نے آنا ہے, اور ڈاکو کہہ رہا ہے میں اس وقت سو رہا ہوں, میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے, ابھی میرے سے نہیں. 3 بجے آ کے اس کو کسی نے اٹھایا, وہ بندہ 1 کروڑ روپے لے کے نکلا ہے, کہہ رہا ہے یار میرے سے نہیں اٹھا جا رہا, ایسے کھجا رہا ہے نا. جیسے ہمارے یہاں ہم ٹائپ کے سب لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, یار میرے سے نہیں اٹھا جا رہا, 3 بج رہے ہیں یار, میں کون جائے گا وہاں ٹکے. ابے اس کو بول صبح 4 بجے, وہ کل دن میں 4 بجے بینک سے پیسے لے کے نکلے, وہ ڈکیتی کر لے گا بھائی. ڈاکو تو اتنا دماغ کا تیز ہوتا ہے نا, وہ صبح ممکن ہے 2:30 بجے نہائے اٹھ کے, اور اپنا حلیہ بھی چینج کرے کہ شکل سے میں ڈاکو نہ لگوں, کیپ پہنے, چشمہ لگائے, ٹھیک ہے نا, 3 پیس سوٹ, ٹائی, سب کچھ کر سکتا ہے وہ, اور اٹھ کے بھاگا بھاگا جائے. بہادر ہونا بھی ضروری ہے اس کے لیے. کتنی بیدار مغزی کے ساتھ بندے کو ٹریس کرے گا, کہاں جا کے اس کو روکنا ہے, کہاں پکڑنا ہے. تو اب دنیا میں ہے 1 نمبر کا چور, جہنمی, مرے گا جہنم میں جائے گا. ہمارے ہاں نا لوگوں کے ظاہری ایٹیٹیوڈ کو, ظاہری چال ڈھال کو, ظاہری لائف اسٹائل کو دیکھا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں. 1 نمبر کا کوئی چور ہوگا, کپڑے اچھے ہیں, بات چیت کرنے کا سلیقہ ہے, تمیز ہے, نہاتا دھوتا ہے, ویل ڈن, بہت اچھا آدمی ہے. تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, گورے کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کے مقصد سے ہوتی ہے, اس کا ویژن کیا ہے. اس ویژن پر وہ کچھوے کی چال کر کے بھی اگر پہنچ رہا ہے نا, تو وہ اس شخص سے اچھا ہے جو خرگوش کی رفتار سے دوڑ رہا ہے مگر اس کا ہدف صحیح ہے نہیں. گورے کا مقصد عیاشی ہے, یہ ویژن ہی ٹھیک نہیں ہے. عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے, تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ صبح 4 بجے اٹھتے ہو کہ میری صحت بھی اچھی رہے اور میں فٹ فاٹ اور بالکل نہ مجھے شوگر ہو نہ بلڈ پریشر ہو, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ عیاشی کر سکوں, تو اللہ کی نظر میں اس 4 بجے اٹھنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تو عیاشی کے لیے بھائی. تو عیاشی انسان کا ہدف اگر بنے گا, انسان کا گول عیاشی ہے, تو پھر اس عیاشی کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایکسرسائز بھی کریں, جاگنگ بھی کریں, آپ کا اخلاق بھی اچھا ہو تاکہ لوگوں سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں. تو یہ دنیا ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے. لیکن عقل مند آدمی کہے گا بھائی تو یہ سارے کام کر کیوں رہا ہے, کر کیوں رہا ہے تو یہ سارے کام, پہلے وجہ تو بتا. ریزن اگر صحیح نہیں ہوگی تو یہ قابل احترام نہیں ہے. اور ایک آدمی کا ہدف صحیح ہے, لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اسٹائل ٹھیک نہیں ہے, اس کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. مثلا اس کا ہدف ہے انسانیت کی خدمت تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اب اس کو پتا چلا 4 بجے جو ہے نا وہاں غریب لوگوں میں صبح سحری تقسیم کرنی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور یہ کمبخت اٹھ ہی نہیں رہا. پولیس آئی, اس کو اٹھا کے جا یار وہ غریب بیٹھے ہوئے, تو نے زکوٰۃ بانٹنے کا سوچا تھا. اب یہ 4 کے بجائے پہنچتا ہے 5 بجے, اور دھوتی بنیان میں پہنچتا ہے, نہایا بھی نہیں, دانت بھی صاف نہیں کیے, منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں پہ اس کو ملامت تو کی جائے گی, یار کچھ اپنا حلیہ صحیح کرو, ٹائم کی پابندی کرو. لیکن یہ اس پہلے آدمی سے اللہ کی نظر میں کروڑہ گنا بہتر ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اس کا ہدف صحیح ہے, ویژن صحیح ہے, جو گول جس کو یہ پہنچنا چاہتا ہے, اچیو کرنا چاہتا ہے, وہ گول صحیح ہے اس کا. ایک آدمی چرس کا بزنس کر رہا ہے بڑی ایمانداری سے, پوری کمپنی ہے چرس کی اس کی نا. اب اس نے کیا کیا, اس چرس کی کمپنی پہ پہلی بات تو یہ کہ جو چرس جس پیکنگ میں ہے وہ ایسی پیکنگ کہ چرسیوں کو وہ پیکنگ ہی پسند نہیں آ رہی. چرسیوں کو تو گندی پیکنگ پسند آتی ہے نا.
اس پہ اینٹی ڈپریشن لکھا ہوا ہے, چرس نام نہیں لکھا ہوا. پھر جتنی کمپنی میں صبح صبح صفائی ہوتی ہے, اسپرے ہوتا ہے, اور سینیٹائزر سے سب کے ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں تاکہ کرونا نہ ہو, سوشل ڈسٹینس, ڈسپلن انتہائی درجے کا, کمپنی کا مینیجر ٹائم پہ پہنچتا ہے. یہ میں بڑی خاندانی مثال دے رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے. مینیجر ٹائم پہ پہنچتا ہے, سارے ملازمین اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. جو چرس کو کوٹنے والا ہے وہ ٹائم پہ آ جاتا ہے, وہ ڈنڈی نہیں مارتا, ایسا نہیں کہ 3 پڑیا کے بعد 1 پڑیا اپنی جیب میں, ایسا بھی نہیں ہے. ساری پیکنگ بہترین, آپ کو یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں, کیا تمیز سے جو ہے نا یہ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ تیار ہو رہی ہے. اور بڑا زبردست وہاں آپ مینیجر کے سے ملے, یار اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھو, ایک ہمارا دیکھو زمزم بیچ رہا ہے, کم بہت بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس کو. ایسا ہی ہوگا نا, وہ دیکھو اس کا منہ میں گٹکا ہے اور زمزم بیچ رہا ہے اور بات کرنے کی اس کے پاس تمیز نہیں ہے. کپڑے دیکھو, ملازمین کوئی ڈھنگ سے ٹائم پہ پہنچتے نہیں ہیں, اور جو کمپنی ہے اس کے اندر کچرا, اور کوئی بات نہیں کرتا, گالیوں سے بات شروع کرتے ہیں اور ماموں بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں. کوئی کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتا, اور کرپشن بھی بہت ہے. زمزم میں بھی تو کرپشن ہوتی ہے نا, 4 کین تھے, 1 غائب کر دیا آپ نے درمیان سے. مدینہ کی کھجوریں بیچ رہا ہے وہ بیٹھ کے, لیکن تمیز نہیں ہے بیچنے کی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو چرس بیچ رہا ہے اور کمپنی اس کی بڑی زبردست اور سارا صفائی کا نظام, ملازمین کو تنخواہیں ٹائم پہ ملتی ہیں, 1 تاریخ سے 2 نہیں ہونے پر, بونس الگ ملتا ہے. پھر کمپنی کا جو مینیجر ہے وہ ملازمین سے الگ سے جا کے بھی خیر خیریت پوچھتا ہے, یار کوئی گھر میں ضرورت تو نہیں ہے, کوئی آپ کی بیوی بیوہ تو نہیں ہونے والی, ٹھیک ہے نا, اس کے ہم پہلے سے الاؤنس جاری کر دیں. اس کو پتہ ہے نا, ٹینشن وینشن بعض دفعہ ہو جاتی ہے, انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بیوہ, ان کی وائف کے بیوہ ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے, تو آپ کے بچوں کا کوئی انشورنس کروانی ہے کیا, وغیرہ وغیرہ. بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ. بھائی جان اس کے باوجود وہ پان بیچنے والا جو ہے نا, جو کھوکھا لگا کے بیٹھا ہے, جس میں ڈسپلن کے علاوہ سب کچھ ہے, وہ اس سے کروڑا گنا بہتر ہے. حالانکہ دیکھنے میں آپ اس سے انسپائر ہو گئے جو چرس بیچ رہے ہیں. آپ اس کمپنی کا سسٹم دیکھو گے, بولے گے یار اصل میں تو کامیاب یہ لوگ ہیں, ان سے سیکھنا چاہیے. نا بھائی, ان سے مت سیکھو, ان کے پاس تو کوئی ہدف ہی صحیح نہیں ہے. اور جو پان بیچ رہا ہے وہ کم از کم اتنی خطرناک چیز تو نہیں بیچ رہا نا, اس سے کم از کم یہ ویژن سیکھو کہ یار تو چرس کیوں نہیں بیچ رہا. وہ کہے گا بھائی پان کم نقصان دہ چیز ہے, میں نے کہا میں اپنے بزنس کے چکر میں لوگوں کا نقصان نہیں کروں گا. تو یہ چیز اس سے سیکھنے کی ہے پان والے سے, اور یہ اللہ کی نظر میں اس چرس والے سے کروڑا گنا بہتر ہے. گندا اور میلا ہونے کے باوجود, ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہ ہو, پھر بھی یہ اس سے بہتر ہے, چاہے دھوتی بنیان میں بیٹھتا ہو. یہ آج دنیا پتہ ہے متاثر ہوتی ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کے ڈسپلن سے, آپ کی صفائی ستھرائی سے, جو کہ اچھی چیز ہے, لیکن یہ اصل نہیں ہے. یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ کہ پہلے ہدف تو صحیح ہو, پھر اس ہدف تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں, غلط اور ایک صحیح, اور پھر بہت زیادہ اچھا. تو جو بہت زیادہ اچھا راستہ اختیار کر رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے بھائی, اس کی تعریف کریں گے. جو غلط راستہ ہے اس کو کہیں گے یار تھوڑا تمیز سے چلو, لیکن ہدف تو ہو نا. تو اسلام آپ کو آپ کی زندگی کا ہدف بتاتا ہے کہ آپ پیدا کیوں ہوئے, اور کمال یہ کرتا ہے کہ آپ کو آپ کا ہدف بھی بتاتا ہے, اور دلائل سے ثابت بھی کرتا ہے کہ یہی آپ کا اصل ہدف ہے.